بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف میں اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز پڑھنا اکیلے کی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی تھوڑا سا ناگوار گزرتا ہے کہ وہ کسی کی جان نکالے، اس لیے قتل ناحق کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ انسان کو نہیں مار سکتا کسی بھی صورت۔ اس کے بعد ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ یعنی جس شخص کو قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا اور پھر بھی وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ پڑھتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ یعنی ایک تو اسے قرآن کو سیکھنے کے لیے محنت کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک اسے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو جان چکا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، بڑے ادب سے، بڑے ماہر ہونے کی حیثیت سے وہ پڑھتا ہے تو اسے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ نصیب ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جو نماز کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز درست نہیں جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو برابر نہ کر لیں۔ تو اس حدیث کی روح سے ہمیں ہر نماز کے لیے خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر نماز درست نہیں ہو سکتی، اور جب نماز درست نہیں ہوگی تو وہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ، کہ بغیر فاتحہ کی کسی کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ان نمازوں میں بھی جن نمازوں میں آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ جن نمازوں میں امام خاموش ہوتا ہے اس نماز میں آپ کو سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا موقف جو ہے وہ درست ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، البتہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، لیکن ہمیں حدیث مل چکی ہے تو ہمیں حدیث کو فالو کرنا چاہیے اور نماز میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ ایک اور حدیث، اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان کے والد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے جو میرا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو ایسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے اس بیٹے سے واپس لے لو، یعنی غلام کو واپس لے لو یا اپنے سب بیٹوں کو اور بیٹیوں کو غلام دو تحفے میں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی جو اولاد ہے ان کے درمیان میں انصاف کو قائم رکھنا چاہیے۔ ایک بیٹے کو یہ نہیں کہ آپ سکون دے رہے ہوں اور دوسرے بیٹے سے محنت کروا رہے ہوں۔ چلو اگر بیٹا بیمار ہے تو اس اعتبار سے وہ جو ہے شرعی حاجت جائز ہے، لیکن کچھ چیز دینے کے اعتبار سے کہ ایک بیٹے کو آپ بائک لے کر دے دیتے ہو اور دوسرے بیٹے کو نہیں لے کر دیتے تو یہ ناانصافی ہوگی، اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں اس ناانصافی سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد علم کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ عالم، یعنی اللہ ہی کو زیادہ علم ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر ابھی آپ کو ان احادیث کا علم مل گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ان احادیث کو شیئر کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے، اور انہیں احادیث سنائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اس کا اجر دے گا اور انشاءاللہ بہت بہترین اجر ہوگا۔ اس کے بعد سلام کے حوالے سے ایک اور حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
انس سے فرمایا، جب گھر میں آیا کرے تو گھر والوں کو سلام کیا کر، اس سلام سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی۔ یعنی ایک اور حدیث ہے کہ سلام کو پھیلاؤ۔ ہر مسلمان پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ جب بھی گھر میں جائے یا کسی اجنبی سے جائے، ایک اور حدیث جو ڈیٹیل کے ساتھ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ سواری والا بیٹھے کو سلام کرے، تو ہم سب دوستوں کو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ، جب آپس میں ملیں تب بھی سلام کرنا چاہیے، جب گھر میں داخل ہوں تب بھی سلام کرنا چاہیے، اور جب گھر سے نکل رہے ہوں تب بھی سلام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ماں باپ کو سلام کرنا چاہیے، سلام سے آپ کو ثواب بھی بہت ملے گا اور آپ کے درجے بھی بلند ہوں گے، اور یہ ایک دعا بھی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں، تاکہ ہم کو تھوڑی موٹیویشن ملے اور ہم مزید ایسی احادیث کی مزے کی ویڈیو بنا کر آپ کو احادیث سناتے رہیں۔ جزاک اللہ۔